سیاحت ہے کیا؟ ویسے کسی سیانے نے پوچھا ایک دوسرے سیانے سے کہ بھئی سیاح اور مسافر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس نے کہا مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر پہ ختم ہونے کی دعا کرتا ہے، اور سیاح وہ ہوتا ہے جو ہر نئے سفر کے شروع ہونے کی دعا کرتا ہے۔ آئل کے بعد دوسری بڑی اکانومی ٹورزم اکانومی کہلاتی ہے۔ اب وہ کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ آپ کا ٹورسٹ انفارمر بن گیا ہے۔ وہ آپ کو روزانہ فوٹوگراف بھی شیئر کرتا ہے، اپنے ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہے، آج میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں۔ کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، صحیح معنوں میں کسی چیز کو جاننا ہے تو سفر کرو اور جاؤ۔ کوئی آپ ٹپ دیجئے ینگسٹرز کو کہ وہ سستا ٹور، سستی سیاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یو کین امیجن کہ دنیا کا خوبصورت ترین ٹرین روٹ بن سکتا ہے جو دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے جائے گا۔ ونڈرفل، دیکھ رہے ہیں میں اس دن کے انتظار میں ہوں۔ ہم دیکھ سکیں گے۔ آفتاب رانا صاحب کو ہم نے دوبارہ خلیج نیوز میں زحمت دی۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک نشست ہم پہاڑوں کے دن کے حوالے سے کر چکے ہیں، تو میں مختصر ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ کے ممبر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں ایڈونچر فاؤنڈیشن آف پاکستان، پریزیڈنٹ سسٹینیبل ٹورزم فاؤنڈیشن، اور پی ٹی ڈی سی کے آج کل بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں۔ تو سیاحت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان لیول پہ ایک بڑا ایک کمپریہنسو تعارف رکھتے ہیں، تو ویلکم سر۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایسے بہت سارے سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو ہم جاننا چاہتے ہیں، تو ہم بات کریں گے ڈومیسٹک ٹورزم سے لے کر فارن ٹورزم کی، اور بہت سارے ایسے گوشے، بہت سارے ایسے پہلو جس سے ہمارے پاکستان کا نام روشن ہو، ہمارے پاکستان کی پہچان بہتر ہو۔ رانا صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ آپ کے دوبارہ دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اصل میں تشنگی تھی اور جی نہیں بھرا تھا، ایک ہم نے مختصر سی بات چیت کی، تو میں چاہوں گا کہ رانا صاحب سے گفتگو کا آغاز اس چھوٹے سے سوال سے کیا جائے کہ اس سیاحت کو رانا صاحب آپ کیا ڈکلیئر کریں گے؟ یہ مشغلہ ہے، کھیل ہے، ایکٹیویٹی ہے، آپ اس سے مختصراً بتائیے سیاحت ہے کیا؟ دیکھیں، اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے ڈیفینیشن ٹورزم کیا ہے جی، تو وہ ایک مشغلہ ہے کہ آپ کو جب جی چاہتا ہے کہ آپ اپنی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی خوبصورت جگہ پہ، کسی تاریخی مقام پہ، یا کوئی ایسی جگہ جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایک آسودگی کا احساس دلائے، تو وہ آپ کے لیے سیاحت ہوتا ہے۔ ویسے کسی سیانے نے پوچھا ایک دوسرے سیانے سے کہ بھئی سیاح اور مسافر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس نے کہا مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر پہ ختم ہونے کی دعا کرتا ہے، اور سیاح وہ ہوتا ہے جو ہر نئے سفر کے شروع ہونے کی دعا کرتا ہے۔ تو سیاحت جو ہے بیسیکلی وہ ایک بڑی دلچسپی لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنی عام روٹین سے ہٹ کے باہر نکلیں اور دنیا کو دیکھیں، اور اسی سے یہ اتنا بڑا ایک شعبہ بن گیا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک تجارت کا شعبہ بن گیا۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو اکانومی جو ہے ٹورزم کی، وہ آئل کے بعد دوسری بڑی اکانومی ٹورزم اکانومی کہلاتی ہے۔ تقریباً 7.5 ٹریلین $، انٹرنیشنل ٹورزم سے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک ٹورزم جاتا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ ٹورسٹ جو اپنے ہی شہروں ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جس کو ہم ڈومیسٹک ٹورزم کہتے ہیں جی، اس سے پیدا ہونے والے کاروباری آمدنی کا آپ ابھی حساب ہی نہیں لگا سکتے وہ کتنی بڑی ہے۔ ہاں جی، یہ ہم اس پہ بات کریں گے آپ سے کہ ہمارا پاکستان بہت رچ ہے۔ آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، آپ ایکسٹریم شمال کی طرف چلے جائیں، تو پاکستان کی جو ڈائیورسیفیکیشن ہے، جو ڈائنامکس ہیں، وہ اس قدر اٹریکٹیو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم دنیا کو، بلکہ اپنے پاکستانیوں کو، ان کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکے۔ تو پہلے تو ہم ڈومیسٹک پہ بات کر لیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، پاکستان دکھانے کی طرف کیا ہم نے واقعی رول پلے کیا ہے؟ لوگ اس طرف آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اس کے بعد تو ہم فارن ٹورزم کی بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ہے کیا جی، جس کو ہم عرف عام میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ آر دا ٹورسٹ اٹریکشنز آف دس کنٹری۔ تو آپ نے بات کر دی کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہوں، لمبے ترین گلیشیئرز ہوں، قدیم ترین تہذیبوں کے
اثرات ہوں، موہنجو اور مہر گڑھ اور گندھارا اور جی ہزاروں سال کی ہسٹری، اور ایک لینڈسکیپ ڈائیورسٹی، بہترین خوبصورت ساحلی مقامات سے لے کے بلند ترین پہاڑوں تک، اٹریکشنز کے لحاظ سے پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر کمی ہے تو وہ ان لوازمات کی ہے جو ان اٹریکشنز کو بیسیکلی سیاحت کی طرف ڈیولپ کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. آپ کی سڑکوں کا اچھا ہونا، آپ کے پاس بہترین سیر و سیاحت کے لیے انفراسٹرکچر کا ہونا، قیام و طعام کی بڑی اچھی سہولتوں کا ہونا، ٹرین ٹور گائیڈز کا ہونا، ریلائبل ٹرانسپورٹ کا ہونا، اور سیاحوں کے کرنے کے لیے بہت ساری دلچسپی کی سرگرمیوں کا ہونا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ یونیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کرنے کے لیے بے تحاشا قسم کی ایکٹیویٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے اسٹینڈرڈس کوالٹی کا ہونا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کو کوالٹی آف سروسز ملے. تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ سیاحت کی ایک پروڈکٹ بنتی ہے جو الٹیمیٹلی بکتی ہے. جب آپ ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک ٹائم تھا جب لوگوں کو معلومات کی کمی تھی. لوگوں کو کہیں جانا ہوتا تھا تو ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر جاتے تھے، کوئی کتابچہ لیتے تھے یا کوئی کتاب پڑھتے تھے، یا تارڑ صاحب کی سفر نامہ خرید کے پڑھ کے انسپائر ہوتے تھے، اور اس میں رومانس بہت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب وہ کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ آپ کا ٹورسٹ انفارمر بن گیا ہے. وہ آپ کو روزانہ فوٹوگراف بھی شیئر کرتا ہے، اپنے ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہے، آج میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو ابھی انفارمیشن کی کمی نہیں ہے. صحیح ہے. آئی تھنک یہ جو ڈومیسٹک ٹورزم میں بوم بھی آیا ہے یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے. یہ بالکل ہم نے جس طرح لوگوں نے فیس بک کا استعمال، آپ کے یوٹیوب کا استعمال، انسٹاگرام کا استعمال زیادہ شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت ساری معلومات ملتی ہیں، دیگر لوگ بھی ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک کہا آپ نے. تو اب لوگ بہت ساری تعداد میں جانا شروع ہو گئے ہیں. صحیح. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ڈومیسٹک ٹورزم کو ٹورسٹ کو معلومات نہیں فراہم ہوتی، معلومات بہت حد تک مل رہی ہیں، لیکن ابھی بھی سہولتوں کا فقدان ہے. جی بالکل. اکوموڈیشن کی سہولتیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے، اگر ہیں تو بہت ایکسپینسو ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ وہاں پہ ٹھہرنا. اسی طرح ٹرانسپورٹ کے جو ذرائع ہیں، کچھ جگہوں پہ بہت اچھی ابھی سہولتیں ہو گئی ہیں لیکن بہت ساری جگہوں تک پہنچنا ابھی بھی دشوار گزار ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہم کوئی 2 ہفتے پہلے ساؤتھ کی طرف ہم نے سفر کیا کوسٹل ہائی وے پہ. آپ نے لاسٹ ٹائم ہنٹ دیا ہمیں ہنگول نیشنل پارک کا. بالکل تو ہمیں موقع مل گیا. ہاں. تو ہم جو ہی RCD روڈ سے انٹر ہوئے ہیں کوسٹل ہائی وے پر تو دور دور تک ہمیں کچھ نہیں ملا. ایگزیکٹلی. نہ چائے پینے کے لیے کوئی جگہ ملی، نہ کوئی پڑاؤ کے لیے کوئی مقام ملا. تو یہ آپ نے بالکل درست کہا. ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ بالکل بے سروپا ہے. ہاں. کوئی سہولت نہیں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایریا ابھی آپ دیکھ کے آئے ہیں یہ ہب سے شروع ہو کے جیونی تک تقریباً 750 کلومیٹر کا دنیا کا بہترین کوسٹل ایریا. گوادر تک، گوادر سے بھی آگے جیونی تک. میں نے یہ سارا ایریا بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہے. اچھا. اس کے اوپر میں نے رپورٹس بھی لکھی ہیں ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو دنیا کے خوبصورت ترین بیچز، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے اور ممالک میں بھی بیچز دیکھے ہیں، لیکن جس طرح کے سنہری اور خوبصورت اور صاف ستھرے ساحل اس پٹی پہ آپ کو ملتے ہیں شاید دنیا میں کہیں اور. لیکن ہم نے ان کو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ نہیں کیا. میں اس لیے رانا صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کو بھی شاید نہیں پتا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ویل انفارمڈ ہے. ہاں. لیکن ابھی یہ جو آپ کا بلوچستان کی پٹی ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اس کی طرف اب ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. جی ہاں. اور ہماری ڈومیسٹک ٹورزم نو ڈاؤٹ کہ پروموٹ ہوئی. اس میں آپ کا رول پلے بہت ہے، آپ جیسے لوگوں کا رول پلے بہت ہے، لیکن آپ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کہیں سوشل میڈیا کا ہے. اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، کراس روٹ ہے یا اس طرح کے بے شمار کلب بن گئے ہیں بہت سارے، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں مل کے. میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. بالکل ہے. بالکل. ہمارے فوٹوگرافرز ہیں بے شمار جو فوٹوگرافس بالکل وہ شیئر کرتے ہیں، اس سے بہت لوگ انسپائر ہوتے ہیں. اسلام آباد کے، لاہور کے آپ کے بے شمار آپ کے دوست ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کامن فرینڈز ہمارے. تو ان کو بھی ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں رول پلے کر. تو ایک کویسچن کے بعد ہم آئیں گے جی پیور فارن کی طرف. فارن ٹورزم، ڈومیسٹک ٹورزم یعنی ہماری جو قومی سیاحت ہے، نوجوانوں کو آپ ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ اس سیاحت سے
کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک پاکستانی کے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ میں ابھی تو اس پروفیشن میں ہوں، لیکن مجھے گھومنے پھرنے کا شوق اپنے ہائی اسکول کے زمانے سے تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم بیک پیک اٹھا کے ٹریکنگ کے لیے نئے رستوں پہ نکل جاتے تھے. اس وقت بالکل کوئی معلومات نہیں ہوتی تھی جتنی معلومات آج موجود ہیں. تو جو چیز انسپائر کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریول ٹو لرن، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ سفر سے سیکھو، وہ بہت ہی ایک یونیک کانسیپٹ ہے. صحیح. اور شروع ہی سے دنیا میں یہ پروموٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، صحیح معنوں میں کسی چیز کو جاننا ہے تو سفر کرو اور جاؤ. ہمارے نبی نے بھی یہ کہا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹریول سے ہمیں صرف اٹس ناٹ جسٹ فن اور لیئر ایکٹیویٹی، میرے حساب سے اس کا ایجوکیشنل آسپیکٹ بہت اسٹرانگ ہے. تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک کتاب مہینوں پڑھتے رہیں، آپ کو اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوگی. اگر آپ 2-4 دن کے لیے اس علاقے کو جا کے خود پرسنلی وزٹ کرتے ہیں تو جو نالج اور ایکسپیرینس اور جو آپ مشاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آلدو بہت سارے نوجوان جانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں ہمارے ینگسٹر کو، ہمارے نوجوانوں کو سیر و سیاحت کے لیے نکلنا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے. اور اس میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ فقدان ہے سہولتوں کا. ہمارے ہاں اتنی تعداد میں یوتھ ہاسٹلز نہیں ہیں، نوجوانوں کو سفر کے لیے رعایتی قیمت کے اوپر وہ ذرائع نہیں ہے، ان کو ٹرین کے اوپر، ان کو بس کے اوپر، ان کو جہاز کے اوپر ڈسکاؤنٹڈ ٹکٹ ملنے چاہیے. آپ نے خود ہی بات کر دی، میں اس طرف آنے لگا تھا کہ آج کا یہ نوجوان سفر تو کرنا چاہتا ہے، سیاحت تو چاہتا ہے، لیکن یہ شوق، یہ مشغلہ مہنگا ہے. اس کو یعنی چیپ کرنے کے لیے، اس کو ان کی ریچ میں لانے کے لیے ہم نے رول پلے نہیں کیا، ہماری گورنمنٹس نے، ہمارے پروونشل لیول پہ. تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے اس طرح سے میرے خیال میں اس میں حکومت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو ایک پروفٹ اورینٹڈ کام ہوتا ہے نا، تو وہ تو اس پہ زیادہ کام نہیں کر سکتا. دیگر ملکوں میں آپ جائیں، اب یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ایشیا کے دیگر ممالک میں، تو ایک پورا نیٹ ورک آف یوتھ ہاسٹلز ہوتا ہے. کسی بھی شہر، کسی قصبے میں جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک نیٹ اینڈ کلین یوتھ ہاسٹل ملے گا، ایک کیمپنگ سائٹ ملے گی، بس پہ اوپر اسٹوڈنٹس کو خاص رعایت ملتی ہے، جہاز کے اوپر ملتی ہے، ٹرین پہ ملتی ہے. تو یہ انکریج کرتا ہے ینگسٹر کو. لاجنگ چیپ ہوتی ہے، ٹریول چیپ ہوتا ہے. تو ہمیں خود پتہ، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب جاتے تھے تو ہم سارا سال اپنی پاکٹ منی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے وہ پیسہ فنڈ اکٹھا کرتے تھے جس سے ہم سیر و سیاحت کے لیے نکلتے تھے. اور اب آج کل کے زمانے میں مہنگائی اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرتے کرتے ادھر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس قسم کے کام کے لیے پیسے نہیں بچتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک حکومت کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، ہم 1 منٹ کے لیے حکومت کو الگ کر دیتے، تو کوئی آپ ٹپ دیجئے ینگسٹرز کو کہ وہ سستا ٹور، سستی سیاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کو وہ اگر اڈاپٹ کریں. ایک تو میں ینگسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں، چاہے وہ تاریخی مقامات ہوں، کلچرل سائٹس ہوں، پہاڑ ہوں، پلیز ان جگہوں کی خوبصورتی کا، اس کلچر کا، اس ثقافت کا احساس کریں. ان کو گندگی پھیلا کے، ان کو تباہ حال بنا کے، بہت اچھی بات. رسپانسبل ٹورزم، میں خود اس چیز کو بہت پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ جہاں جائیں وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈسٹربنس پیدا نہ کر کے. اب سستا بنانے والی جو بات ہے وہ تب ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایڈونچر کے کچھ نارمز سیکھ جائیں. ایڈونچر کے نارمز میں یہ ہے کہ آپ اپنی اکوموڈیشن کے لیے کیمپنگ کو یوز کر سکتے ہیں. کیمپنگ ایک سستا طریقہ ہے، مختلف جگہوں پہ جا کے ہوٹلز کے بجائے آپ وہاں پہ اکوموڈیٹ گروپس میں. دوسرا ہے کہ آپ بجائے اکیلے کے لیے سفر کریں، آپ گروپ کی فارم میں اپنے دوستوں کا کلب بنائیں. بالکل ٹھیک. وہ کلب مل کے آپس میں جائیں گے تو کاسٹ شیئر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ ایک ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا شیئر آتا ہے، اس طرح سے آپ کا بالکل ٹھیک ہو گیا. کوکنگ میں سمجھتا ہوں آپ کو خود سیکھنی چاہیے. میں نے خود اپنے ٹریول میں کوکنگ سیکھی ہے، تو بہت ساری ڈشز بنا لیتا ہوں. تو آپ اپنا کھانا خود پکائیں، اپنی پسند کی خوراک، لوکل سبزیاں، لوکل جو چیزیں ملتی ہیں ان سے. تو ابھی بھی آپ پاکستان میں بہت ہی سستے بجٹ میں سیاحت کر سکتے ہیں اور زیادہ دلچسپ طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو موٹر سائیکل آج کل ینگسٹر کے پاس ہیں وہ، لیکن ان سے میری اگین یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ برائے مہربانی ایسے رستوں پہ نہ جائیں جو صرف ٹریکنگ کے لیے ہیں. سڑکوں تک موٹر سائیکل پہ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بالکل ہمارے سوشل میڈیا
کے رول پلے سے نوجوانوں کے اندر سیاحت کا شوق پہلے سے کہیں زیادہ ہے. میں بھی دیکھتا ہوں رانا صاحب کا تو ماشاءاللہ شعبہ ہی ایسا ہے. تو ہم رانا صاحب ڈومیسٹک ٹورزم کا آپ نے بڑا کمپریہنسو جائزہ پیش کیا کہ اس سے نوجوانوں کے اندر بہت سارے اچھے ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں, کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر پیٹریوٹزم پیدا ہوتا ہے, سیلف کانفیڈنس آتا ہے, لیڈرشپ سکلز آتے ہیں, اور ایک اور چیز ان کے اندر عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اور مشکل چیلنجنگ کنڈیشنز کو فیس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. بالکل, اس میں کوئی جب وہ مظاہرات قدرت دیکھتے ہیں بالکل تو اللہ کی ذات پہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے. 100%. یہ دو چیزیں, آپ کا پیٹریوٹزم اور عقیدہ توحید. باقی جب آپ کی شخصیت گروم ہوتی ہے تو آپ کامیاب رہتے ہیں زندگی میں. ہم آتے ہیں, پاکستان بہت خوبصورت ہے یعنی, اور ہمارے ہمسایہ ملک نے اپنے انکریڈیبل انڈیا کے نام سے اس کو بہت اچھا پروڈکٹ بنا کے بیچا. ہم رانا صاحب پاکستان کی اس قدر یعنی اٹریکشنز کو, ڈائیورسٹیز کو نہیں پیش کر سکے دنیا کے سامنے. ہم سیاحت کو یعنی فارن ٹورزم کو اس طرح سے نہیں کر پائے. اس کی ذرا مجھے آپ یعنی وضاحت بھی کر دیجئے, کیا وجہ ہے, کہاں کمزوری ہے ہماری, کہ پچھلے دنوں نیپالین آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ ماؤنٹینئرز نے K2 سر کیا. ہماری پہچان ہے K2. تو اس قدر ہمارے پاس یہ آئیکونس ہیں, اس قدر یہ ہمارے پاس ونڈرز ہیں, تو لیک کہاں کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سطح پہ یا دیکھیں, بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. جو بیسیکلی جو ٹورزم انڈسٹری ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہی فارن ٹورزم کو ہے. فارن ٹورزم جب آتا ہے پاکستان یا کسی بھی ملک میں تو وہ زر مبادلہ اس ملک کو حاصل ہوتا ہے اور ملک کی معیشت کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بلا شبہ ڈومیسٹک ٹورزم بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ تو وہی اکانومی ہے جو آپ کی سرکولر اکانومی, اپنے ملک کے اندر ہی آپ کا پیسہ ہے وہ ایک پاکٹ سے دوسرے پاکٹ میں جاتا ہے. تو فارن ٹورزم کو پروموٹ کرنا ملکوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے وہ آسانی سے بغیر کچھ اشیاء اپنے ملک سے باہر بھیجے فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں. اس سے کائنڈ آف ایکسپورٹ, ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے ہاں آپ نے جیسے پہلے بھی بات کر دی, تو وہ چیزیں جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں پاکستان آنے پہ, ان کی کمی نہیں ہے. شاید اسی وجہ سے دنیا کے بیسٹ جو میڈیاز ہیں وہ پاکستان کو ٹاپ 10 کنٹریز کے اندر کنسیڈر کرتا ہے کہ جی پاکستان از نمبر 1 ڈیسٹینیشن آف دا ورلڈ, کیونکہ ہمارے پاس وہ تمام لوازمات جو ٹورسٹ دیکھنا چاہتا ہے وہ ہیں. لیکن ایز اے پروڈکٹ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جو چیزیں دیگر چاہیے اس پہ ہم نے کام نہیں کیا, نہیں ہو سکا. اور پرابلم یہ ہوتی ہے, اب آپ فارن ٹورسٹ کو اگر پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے. اب پاکستان میں ٹورسٹ کو لانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ویزا پالیسی اتنی دوستانہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ویزا لینے کے لیے دشواری نہ ہو. آج کل IT کا دور ہے تو وہ گھر بیٹھے اپلائی کریں اور ویزا حاصل کر لیں. امبیسی کے باہر لائن میں لگنا, جا کے معلومات لینا, اس کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں. پہلا پروسیس ہی ان کے لیے آسان, پہلا پروسیس کہ ویزا کتنی آسانی سے آپ لوگوں کو فراہم کر. ٹھیک ہو گیا. بہت سارے ممالک چاہتے ہیں زیادہ ٹورسٹ آئیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے آپ ایئرپورٹ پہ آ جاؤ, انٹری کے اوپر آپ کو ویزا دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے یہاں کافی سارے دشواریاں ہیں ویزے کے اندر. ان ہرڈلز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آلدو پاکستان نے ابھی ریسنٹلی عمران خان کی حکومت نے آن لائن کیا ہے, بلکہ آن ارائیول کیا ہے, بالکل اس میں فرق پڑا ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں جس کو کہ دور کرنا چاہیے تاکہ اور آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو اہم چیز ہے کہ آپ کا ملک کتنا آسانی کے ساتھ دوسری ملکوں کے ساتھ لنک ہے. میرا مراد ہے کہ ایئر کنیکٹیوٹی آپ کی کیسی ہے, آپ کی روڈ کنیکٹیوٹی کیسی ہے, آپ کی سی کنیکٹیوٹی کیسی ہے. کیونکہ جب ٹورسٹ آپ چاہتے ہیں آئے تو ظاہر ہے وہ یہ سب سے پہلا جو مین بجٹ کا خرچہ ہے وہ یہی دیکھے گا میں اپنے ملک سے پاکستان پہنچوں گا کیسے. اگر آپ کے ملک میں پہنچنا ہی دشوار ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی. چائنا ہمارا جو خنجراب پاس ہے, چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ ریسیونگ کنٹری ہے اور سب سے بڑی ٹورسٹ پروڈیوسنگ کنٹری بھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود بہت کم چائنیز پاکستان میں آتے ہیں. یعنی ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں, ترکی سے سیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. بالکل. تو ہمیں اپنے جو لینڈ روٹس ہیں اس پہ بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے کہ لوگ آسانی سے پاکستان میں لینڈ کے ذریعے بھی آ سکیں. ویسے رانا صاحب موٹر ویز کے بننے سے لینڈ روٹس ہمارے بہت اچھے ہو گئے, ہمارے انسائڈ دا کنٹری بہت بہتری آ گئی ہے اور آ رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ کے بعد ابھی جو نئے روڈ بنے ہیں
اس سے ہماری ان سائڈ دا کنٹری کنیکٹیوٹی بہتر ہو گئی ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر کنیکٹیوٹی کو امپروو کریں. ابھی حال ہی میں نے سنا ہے کہ ایک ٹرین کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان ایران اور ٹرکی کو لنک کرے گا آگے سینٹرل ایشیا کو. آلدو وہ ٹریڈ کے لیے, میرے حساب سے اس کو ٹورزم کے لیے بھی کرنا چاہیے. جی بالکل, اس میں ایسی بوگیاں بھی لگانی چاہیے جس میں ٹورسٹ آ جا سکیں. اسی طرح ایک کنیکشن آپ کا اسلام آباد سے افغانستان سے ہوتا ہوا جائے گا. یو کین امیجن کہ دنیا کا خوبصورت ترین ٹرین روٹ بن سکتا ہے جو دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے جائے گا. تو یو کین امیجن کہ آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ 8000 میٹر کی نانگا پربت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری 7000 میٹر کی چوٹیاں دیکھ رہے ہیں, گلیشیئر دیکھ رہے ہیں. میں اس دن کے انتظار میں ہوں. دیکھ سکیں گے اپنی زندگی میں کیا دیکھ سکیں گے. میں بالکل اس دن کے انتظار میں ہوں کہ میں اس ٹرین پہ سفر کر کے یہاں سے چائنا جاؤں. ہم زندہ رہیں اور وہ دن دیکھیں. بہت شکریہ آفتاب رانا صاحب. یعنی آپ اس قدر آپ کا یعنی کمانڈ ہے اپنے سبجیکٹ پہ, اس موضوع پہ بہت سارا میٹیریل ہم آپ سے لے سکتے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن وقت کی کمی پھر آڑے ہے. آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. خلیج نیوز تہہ دل سے آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہے.